آپ پوچھیں کہ جی فلاں مقام کہاں ہے، مجھے معلوم ہے لیکن میں کسی وجہ سے کہوں کہ بھئی میں نہیں بتا سکتا، اچھا یار کوئی نشانی ہی بتا دو، تو اسی سے پوچھا جائے گا کہ جو جانتا ہوگا۔ اسی لیے جبریل امین کا اگلا کویسچن بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کا علم تو ہے لیکن بتانے کی چونکہ اجازت نہیں ہے، تو پوچھا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی سے آقا پیدا ہوں گے۔ مراد اسی کہنے کی یہ ہے، یہاں پر کہنے کی یہ ہے، شارحین نے بیان فرمایا کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی، جیسے کہ کنیز ہوتی ہے، اس سے اگر آقا پیدا ہو تو آقا اس کنیز پر حکم جاری کر سکتا ہے، ایسے ہی مائیں ایسے بچوں کو پیدا کریں گی جو بڑا ہو جانے کے بعد اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گے، اور وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا کہ وہی بیٹا جو پہلے ماں کے پاؤں پکڑتا تھا، خدمت کرتا تھا اور ماں کے سخت جملوں کو برداشت کر لیا کرتا تھا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو مسکرا کر سہ لیا کرتا تھا، ذرا شادی ہوتی ہے، بیوی آئی نہیں، اس نے اپنے نخرے دکھائے نہیں، اداؤں سے اس کو بہلایا نہیں، کہ وہی ماں بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اس ماں کا ڈانٹنا ڈپٹنا چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، اس ماں کی نصیحت زہر معلوم ہونے لگتی ہے۔ پہلے نگاہ جھکا لیا کرتے تھے، اب آنکھیں ملا کے باتیں ہو رہی ہیں، پہلے پیچھٹ کے بات کرتے تھے، اب سینے پہ چڑھ کے بات کر رہے ہیں، پہلے جھک کر ملتے تھے، اب اکڑ کر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور وہ بہنیں بھی بچیاں بھی ذرا خدا کا خوف پیدا کریں کہ کل آپ کو بھی ساس بننا ہے۔ آج آپ کسی کے بیٹے کو اس کو ماں کے خلاف بھڑکا کر ماں کے سامنے کھڑا کر کے اپنی فتح کا جشن منا رہی ہیں، یاد رکھیے کل آپ کی بہو آئے گی، وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کسی ماں کے دل پر اس وقت کتنی برچھیاں چلتی ہیں جب جوان اولاد کو اس کے سامنے کھڑا کر کر بدتمیزی کروائی جائے، اور آپ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ تو ہو ہی رہی ہیں، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان تو کر ہی رہی ہیں۔ یہ ان بہوؤں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو واقعی اپنے شوہر کو ماں کے خلاف جھوٹ بول کر اور دیگر طریقوں سے کھڑا کرتی ہیں، خلاف کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ساس صاحبائیں ہیں ہماری وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، وہ بھی کم نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات بیٹے کو بہکا کے بہو کے خلاف کر دیتی ہیں، کیونکہ میرے پاس تو بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں، خواہ بیٹے کو اکسانا کہ طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات بیٹے کو ایسی سولی پہ لٹکا دیتی ہیں یہ مائیں کہ طلاق دو اس کو ورنہ یا تو میں نہیں یا تیری بیوی نہیں۔ بھئی وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اگر آپ کی بات مانے تو آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا، خود بھی جائے گا، کیونکہ ظلم کا مرتکب ہوگا کسی کی بچی پر، چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے بچے ہیں لیکن آپ نے آرڈر دے دیا طلاق دو، اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ ناراض، اس کی آخرت کی پھر بربادی کا سامان۔ تو اس لیے ان کو ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کو پورا کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ وہ بھی کسی کی بچی ہے، آپ کی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ایسا نہ کیجئے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو جانبین سے بعض اوقات زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں ساس اچھی ہوتی ہے بہو خراب، کہیں بہو اچھی ہوتی ہے کہیں ساس خراب، کہیں دونوں خراب ہوتی ہیں، اور کہیں دونوں ہی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی لاکھوں میں ایک آدھ کیس میرے پاس آیا ہے کہ جس میں ساس اور بہو دونوں بہت اچھی ہوں، بہت ہی کم کیسز ہیں۔ دونوں بہت خراب ہوں، یہ سینکڑوں کے اعتبار سے کیسز ہیں، اور پھر اس کا ریشو درمیان میں ہوتا ہے، کہیں ساس اچھی ہے بہو خراب، بہو اچھی ہے ساس خراب۔ تو یہ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ وہ اپنی ماں کو نوکرانی اور لونڈی کی طرح اس کے ساتھ رویہ برتاؤ کرے گی، اور انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنے کا رویہ رکھے گی۔ تو ہماری بچیاں بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کم نہیں ہوتی ہیں، ماں سے بدتمیزیاں کرنا، ماں کو باتیں سنانا، اگر ماں کسی گناہ سے روک رہی ہے، تم لڑکوں سے کیوں ملتی ہو، چیٹ کیوں کرتی ہو، تم فون پہ بات کیوں کرتی ہو، تو امی آپ تو بدگمانی کرتی رہتی ہیں۔ بھئی بدگمانی تو وہاں پیدا ہونا جہاں پہ ایسے حرکتیں نہ کر رہی ہوں، حرکتیں وہی چل رہی ہیں، خراب حرکتیں، ماں نے پکڑ لیا تو اب آپ تو ہم پہ بدگمانی کرتی ہیں۔ بھئی یہ کہہ کر آپ کون سے جذبے کو تسکین دینا چاہتی ہیں؟ حرکتیں آپ اپنی ٹھیک نہیں کر رہی، اور آپ کے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے کہ ماں کو چونکہ ابھی کامل یقین نہیں، وہ فقط گمان کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ رہی ہے، اسی کو بس آپ پکڑ لیتے ہیں، اماں آپ تو خواہ بدگمانی کر رہی ہیں مجھ پر، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس بتائیے۔ اب ماں کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو کیا ماں کو خاموش کر کے آپ نے اپنے جرم پر اگر پردہ ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا؟
اور زیادہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئیں. پہلے شیطانیت چل رہی ہے اور پھر ماں کے ساتھ جھوٹ بولنا، پھر ماں کی بے عزتی کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، اسے بیوقوف قرار دینا، اسے بدگمانی کرنے والی قرار دینا. کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کو یہ سب کام کر کے؟ تو اس لیے وہ بچیاں کہ جو اپنی ماں کو حقیر سمجھ کر، کمتر سمجھ کر برا رویہ رکھتی ہیں اور انہیں کم عقل قرار دیتی ہیں، جاہلہ قرار دیتی ہیں. زیادہ پڑھ لکھ گئی بچی تو ماں بالکل اتنی سی نظر آنے لگ گئی. پہلے عظیم تھی ماں، اب بالکل حقیر ہو گئی ہے. امی تمہیں کیا پتہ، تم پرانے زمانے کی عورت ہو، باہر نکل کے دیکھا ہے آپ نے؟ بھئی اگر باہر نکل کے نہیں بھی دیکھا ماں نے بالفرض، اور آپ زیادہ ہی کچھ ڈیڑھ ہوشیار اور ذہین ہو گئی ہیں، پھر بھی ماں کو اس بات کا احساس دلانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کمتر اور حقیر ہیں اور ہم آپ سے افضل ہو گئے. انسان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے، ان کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا چاہیے. ماں باپ اگر آپ کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں، انعامات دیں، پھر آپ ان کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں تو کیا کمال ہے؟ یہ تو ایک بزنس ہے کہ کچھ ہمیں دو اور ہم سے لو. کمال تو پھر یہ ہوگا، کمال کا پہلو یہ ہے کہ ماں باپ کچھ غلط کریں اور آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ برائی میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ہاں لیکن ان کی زیادتیاں برداشت کرنے میں ضرور آپ نرم رویہ اختیار رکھیں اور بدتمیزیاں ان کے ساتھ ہرگز نہ کریں. ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں یا اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی اور پھر فرمایا کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ جس سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے خصوصی طور پر ایسے ہمارے کوئی سن رہے ہیں بھائی